ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ سے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت شیئر کروں گی۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اس آیت نے میرے دل کو بہت ہی پرسکون کر دیا، اتنا پرسکون کہ مجھے لگا کہ میری ساری بے چینیاں سب کچھ ختم ہو گیا، بس سکون ہی سکون ہے میرے ارد گرد۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی یہ آیت شیئر کروں۔ اگر ہم اس آیت پہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں گے تو اس آیت میں 4-5 چیزیں بہت ہی زیادہ نوٹ کرنے والی ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ غور نہیں کرتے وہ تو سیدھا قرآن پاک پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ ان کا رب ان سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک بھی قرآن پاک میں یہ بات کرتے ہیں بار بار۔ ان آیتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو غور و فکر نہیں کرتے وہ تو ایسے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی پہ غور و فکر نہیں کرتے، بس اپنی زندگی میں مگن ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 53، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بلا یقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور واقعی وہ بڑی بخشش والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھیں گے، صرف عربی پڑھیں گے اور آگے نکل جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس آیت میں کیا کیا باتیں تھی غور و فکر کرنے والی، ہم سے ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نوٹ کریں، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں پہلی آیت پہ، قل یا عبادی الذین، اے میرے بندو۔ کتنی محبت ہے اس لفظ میں۔ اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ اے مجرموں، اے فاسقوں، بالکل نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندو، مطلب سب سے مخاطب ہو رہے ہیں، سب لوگوں سے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایڈریس بھی کیا، بار بار کہا کہ ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے، لیکن یہاں پہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، سب سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اگلی لائن میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یہ دوسرے نمبر پہ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ مطلب زنا کیا، ڈاکہ ڈالا، چوری کی، شراب پی، سب بڑے چھوٹے سب گناہ کیے، تو کیا ہو گیا کہ اس نے اپنی جان پر زیادتی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں سب کچھ کور کر دیا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بات ختم نہیں کی، آگے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ اکبر، کہ کہیں بھی تمہیں یہ نہ لگے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے، میں نے اتنے کبیرہ گناہ کر لیے، تو کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ بالکل نہیں، آپ نے ایسا سوچنا تک نہیں۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اور بات ادھر بھی ختم ہو سکتی تھی، لیکن یہاں بھی نہیں ہوئی۔ آگے اللہ پاک نے کیا کہا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، معاف کر دے گا اللہ تمام گناہ، سب کے سب۔ اب آپ ادھر کمپیئر کریں اسے دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ اگر کسی عدالت میں ہمارا کیس جائے تو کیا جج ہمیں پہلے دلاسے دے گا؟ یہ کہے گا کہ تم گھبراؤ مت، تم جیت جاؤ گے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اور گارنٹی بھی دے رہے ہیں ادھر کہ تمہارے سب کے سب گناہ وہ معاف کر دے گا، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور قرآن پاک میں تو ایک جگہ پہ اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، مطلب اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ادھر بھی بات ختم ہو سکتی تھی، ادھر بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ آگے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک وہی تو بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا ہے، مطلب اس کے سوا بھی ہے کوئی جو ایسے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں گارنٹی دے، جو ہمیں بار بار کہے کہ میری رحمت بہت بڑی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔
کتنی خوبصورت آیت ہے. تو کیا آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ میں نے تو اتنے کبیرہ گناہ کر لیے. اور اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ دیر کر رہے ہیں. اپنے رب سے توبہ کرو، توبہ نصوح، ایسی توبہ کہ جس کے بعد کبھی کوئی گناہ نہ ہو. جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے ہمارے دلوں میں اتارے اور ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. آمین.